الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچھڑے کو معبود بنا لیا. پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور حق و باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آؤ. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو. تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے. گزشتہ بات آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے یہاں بلایا اور 40 دن اور رات کا اعتکاف کروایا اور روزے رکھوائے. بات چل رہی تھی کہ خصوصیت کے ساتھ باری تعالیٰ نے یہاں پر لیلتن کا ذکر فرمایا ہے کہ رات کی عبادت بڑی اہم عبادت ہے، اور اسی کے متعلق گزشتہ بھی بات آئی تھی. آگے بڑھتے ہوئے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہی رات کی عبادت کے متعلق، قال قیل یا رسول اللہ ای الدعاء اسمع. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ سنی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ساری دعائیں قبول فرماتے، کوئی دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں ضائع اور رائے گا اور بیکار نہیں جاتی جب تک کہ دعا کے آداب کو ملحوظ رکھا جائے.
ہاں آداب کو ملحوظ نہ رکھے تو فائل ریجیکٹ ہو سکتی ہے، دنیا کا بھی دستور ہے۔ پی ایم او کے آداب کو ملحوظ نہ رکھے، سی ایم او کے آداب کو ملحوظ نہ رکھے تو اس صورت میں بے ادبی کی بنیاد پر درخواست نامنظور کر دی جاتی ہے اور اس پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ لیکن اگر آداب کو ملحوظ رکھا جائے، اللہ تو کریم ہے، اکرم ہے، رحیم ہے، ارحم ہے، رؤوف ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں آداب کو ملحوظ رکھا جائے تو کوئی بھی دعا اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتے، چاہے ہمیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو، ماننا پڑے گا۔ لیکن بہت سارے اوقات ہیں، بہت ساری جگہیں ہیں جہاں دعا مانگی جائے، اس وقت دعا مانگی جائے تو تیر بہدف ثابت ہوتی ہے کہ سیدھا نشانے پر جا کر کے تیر لگا۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے جانے کا یہی مطلب ہے کہ کون سی گھڑی ہے کہ جس میں ہم اللہ سے مانگے اور سیدھی وہ قبولیت پر پہنچ جائے اور اس کے آثار بھی ہمیں دکھائی دے۔ ای الدعائی اسمع۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوف اللیل الاخر، آخری رات کا بیچ والا حصہ، یعنی رات جب اخیر تک پہنچنا شروع کر دے، رات کے دو حصے، اس میں ایک نصف اول ہے، نصف آخر ہے، پھر نصف آخر میں بھی جو بیچ والا حصہ ہے، اسی کو گزشتہ بتایا تھا کہ رات کا آخری چھٹا حصہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اس وقت جو دعا مانگی جائے گی اللہ تعالی یقیناً اسے سنتے ہیں اور قبول بھی فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ ظاہر سی بات ہے تہجد کے بعد کی دعا، لیکن ہمارا حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، یہی اطباء روحانی مریضوں کے امراض کو پہچان کر کے آسان سے نسخے تجویز کرتے ہیں جس کی بنیاد پر بیماروں کو شفا بھی ملے اور اس نسخے کو اختیار کرنا ان کے لیے آسان بھی ہو۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا ہے کہ تہجد کی عادت ڈالنے کا آسان نسخہ، اولاً تو پکا ارادہ کرے، اور ارادہ انسان کے اختیار میں ہے، پکا ارادہ بھی انسان کے اختیار میں ہے کہ اٹھوں گا اور پڑھوں گا۔ روزانہ یہ پکا ارادہ کرے تہجد کا، پھر وہ اس پکے ارادے کے بعد رات کو سونے سے پہلے، اور حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ یہ جو کہا سونے سے پہلے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابو ہریرہ فرماتے اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بے ثلاث، کہ مجھے میرے خلیل یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی۔
اس میں سے ایک یہ کہ میں رات کو سونے سے پہلے تہجد پڑھ کر کے سو جایا کروں. اور حضرت ثانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ عشاء کے 3 وتر پڑھنے سے پہلے 4 رکعت تہجد کی نیت سے نفل پڑھ لے. اور یہ 3 رکعت وتر سے پہلے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل الوتر، کہ رات کی آخری نماز تم اپنی وتر کو بناؤ. تہجد پڑھ لے پہلے، پھر وتر کو پڑھے تاکہ آخری نماز وتر ہو. پھر اگر اللہ تعالیٰ اس عزم مصمم پکے ارادے کی بنیاد پر انسان اٹھ جائے اللہ کی توفیق سے، پھر دوبارہ پڑھ لے. اور اگر اس کے اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی تو لیٹے لیٹے بھی اللہ تعالی سے دعائیں مانگتا رہے. اور ان دعاؤں میں یہ بھی دعا مانگ لے کہ اللہ مجھے رات کے اخیر پہر میں اٹھنے کی توفیق عطا فرما اور تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما. تو اگر یہ کرے گا نسخہ چند دنوں تک، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دیں گے رات کے اخیر پہر اٹھنے کی. اور لیٹے لیٹے دعا مانگنے کی اس میں بھی روایت ہے، بڑی اہم روایت ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یبیت علی ذکر طاہر، جو بھی مسلمان رات کو اللہ کا ذکر کرتا ہوا سو جائے. ظاہر بات ہے کہ دعا پڑھتے ہی ہیں ہم لوگ کم سے کم درجے میں، اللہم بسمک اموت واحیا، بہت سارے اذکار بھی پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے، روایات میں بکثرت وارد ہیں. تسبیح فاطمی ہے، لیکن طاہرن رات کو سو جائے پاکی کی حالت میں. پاکی کے جو محدثین نے مطلب بیان کیے ہیں، اللہ کرے کہ وہ مطلب اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو اس کا مصداق بنا دے. ایک مطلب لکھا ہے متوضئن، کہ رات کو وضو کر کے سو جائے، کوئی مشکل نہیں. ویسے بھی دنیا کے جسمانی اطباء اس کی زیادہ تاکید کرتے ہیں کہ رات کو سو جائے تو منہ صاف کر کے سو جائے. اس لیے بہت سارے جہاں صبح ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں وہاں بہت ساروں کے یہاں راتوں کو بھی ٹوتھ پیسٹ کا معمول ہے، بہت اہتمام سے معمول ہے کہ کھایا ہوا دانتوں میں لگا نہ رہے، مسوڑوں میں لگا نہ رہے، چکناہٹ ختم ہو جائے، تاکہ پوری رات منہ میں رہنے کی بنیاد پر جراثیم گھر نہ کر جائے. بہت سارے کرتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ جسمانی صحت کی بھی تعلیم ہے اور روحانی صحت کی بھی تعلیم ہے. تو وضو کر لے، مسواک کرے گا، وضو کرے گا، ہاتھ میں چکناہٹ ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، منہ میں چکناہٹ ہوگی ختم ہو جائے گی مسواک کے نتیجے میں. اہتمام کرنا چاہیے متوضئ. اور ہمارے حضرت دعوت برکاتہم العالیہ کہتے ہیں کہ کم سے کم درجہ اگر کسی کو وضو کرنے کی ہمت نہ ہو
اور حضرت پھر آگے فرماتے ہیں کہ سستی آئے تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ تیمم کر لے. بیڈ کے پاس دیوار ہوتی ہے نا، لیٹے لیٹے بھی اس کے لیے کہ 2 ہاتھ دیوار پر لگائے، منہ پر پھیر لیے، 2 ہاتھ دیوار پر لگائے، دونوں ہاتھوں پر پھیر لیا. اور تیمم کا کوئی مخصوص طریقہ بھی نہیں ہے، یہ صاف بات، تاکہ اس مخصوص طریقے میں بھی کوئی کوفت ہو، یوں کرنے کا یوں کرنے کا، ذرا مہندی لگانے کی سٹائل ہو، اور اس میں کوئی اس میں مصنون طریقہ نہیں ہے. بس دونوں ہاتھوں کو کیف متفق پھیر دو. جن عضو کے اوپر وضو میں پانی لگانا ہے، پہنچانا ہے، وہ سارے جگہ پر ہاتھ پھر جائے. یوں کر لیا، اسی طرح منہ پر بھی پھیر لیا. تو متوضئن او متیمما، تیمم کر لے. یہ کم سے کم درجہ ہے، اعلیٰ درجہ وضو کا ہے. یہ 2 ظاہری طہارت ہے، اور آگے 2 مطلب ہے، ای طاہرا قلبہ من الغش والحقد والغل، دھوکہ سے، کینے سے، کپٹ سے، کسی کے بارے میں عداوت سے دل کو پاک رکھ لے. رات کو سب معاف کر کے سو جائے، کسی کے بارے میں دل میں کینہ لے کر کے نہ سوئے، کھوٹ لے کر کے نہ سوئے. بڑی اہم چیز ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت فرمایا کہ جو شخص میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کسی کے بارے میں دل میں کینہ نہ رکھنا یہ میری سنت ہے. یہ دل کو پاک صاف کر لے، لوگوں کی طرف سے جو برائیاں پیش آئے اس سے. یہ بھی طاہرن، طہارت باطنی، قلبی پاکی. یا طاہرن کا چوتھا مطلب جو محدثین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے علاوہ سے دل کو پاک کر لے، یعنی توحید خالص. تو خلاصہ یہ کہ طہارت ظاہریہ، طہارت باطنیہ پر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے. فیتعار، پھر اس کی آنکھ کھل گئی رات میں، اس موقع پر جو بھی دعا مانگے گا دعا قبول ہوگی. روایت کے الفاظ ہے فَيَتَعَارَ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ. رات میں آنکھ کھلی، کروٹ لینے کی بنیاد پر آنکھ کھل گئی، کسی اور وجہ سے آنکھ کھل گئی، یا یہ کہ وہ خود اپنے اختیار سے بیدار ہوا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے جو بھی خیر مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ اگر اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے تو لیٹے لیٹے بھی دعائیں مانگے. اس میں یہ بھی دعا مانگ لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تہجد کی توفیق دے، تو اللہ تعالیٰ تہجد کی توفیق دے دیں گے. تو جوف اللیل الآخر. اور اس کے بعد دوسری اسماء کی یعنی دعا کی قبولیت، زیادہ قبولیت کی گھڑی دبر الصلوات المکتوبات، فرض نمازوں کے بعد کی دعا. فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ یقیناً دعا قبول فرماتے ہیں. یہاں ذرا رک کر کے
بہت سارے لوگ حدیث پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ الفاظ قرآن کا ایک نور ہے جو حاصل ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ارشادات کا ایک نور ہے، وہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں ہمارے پاس طلبہ پڑھتے اور آخری سال ہوتا تھا تو کچھ جہاں نصیحت کی وہ لوگ ہم سے امید رکھتے تھے، اس وقت میں اپنے آخری سال کے بچوں کو یہ کہتا تھا کہ اپنے مطالعہ میں جہاں قرآن کی تلاوت رکھو وہاں حدیث کی بھی تلاوت کا معمول بنانا، چاہے چند حدیث، 2 حدیث، 3 حدیث، 4 حدیث، لیکن اس کا معمول بنانا۔ بہت فائدے ہیں، استحضار ہوتا ہے، نور حاصل ہوتا ہے، تو حدیث کی بھی تلاوت۔ اور پھر اس کے بعد بہت سارے قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، حدیث کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں حدیث کے تراجم سے، اور اللہ تعالیٰ سمجھا دے اور صحیح سمجھا دے۔ لیکن محض ترجمے سے حدیث فہمی اور محض ترجمے سے قرآن فہمی استاد کے پاس سیکھے بغیر ذرا مشکل ہے۔ میں ذرا کا لفظ اپنی طرف سے ذرا تھوڑا نیچے جا کر کے کہتا ہوں، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن اور حدیث کی اور دینی علوم کی خدمات میں کھپا دی، وہ لوگ بھی اپنی طرف سے قرآن اور حدیث اور مسائل کے باب میں لب کشائی کرنے میں بہت محتاط رہتے ہیں۔ تو پھر جن لوگوں نے استاد کے سامنے پڑھائی نہیں ہے، وہ صرف ترجمہ دیکھ کر کے اس کو کیسے سمجھ پائیں گے؟ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہے، صحبت میں رہنے کا موقع ملا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کو خود حضرت نے لکھا ہے کہ مجھے کسی فقہی مسئلے کے بارے میں پوچھنا ہوتا تھا تو میں محمود الحسن سے پوچھتا تھا۔ حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ نے اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اپنی طرف سے کبھی بھی کوئی بات بولنے میں اتنے بڑے مقام پر پہنچنے کے باوجود کبھی حضرت نے نہیں فرمایا کہ علامہ شامی نے یہ لکھا ہے۔ اخیر عمر میں تو حضرت کی بینائی بھی چلی گئی تھی، لیکن چونکہ بہت برسوں سے اسی میں لگے تھے تو بالکل حوالے سے بات کرتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ نہیں، اپنی طرف سے جب بھی بات کرتے فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اور وہ تو ایسے نام بتاتے تھے کہ نام بھی ہمارے ذہن میں آنا مشکل ہوتا تھا، لیکن اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ تو مجھے سمجھانا ہے کہ یہاں جو آیا دبور الصلوات المکتوبات، فرض نماز کے بعد، اب بہت سارے کہ بھئی فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو لمبی دعا مانگنا شروع کر دیتے۔ بہت ساری روایات میں بہت سارے اذکار روایتوں میں پڑھنے کے متعلق وارد ہیں، اور اس کے لیے فرض نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے، یہ الفاظ ہیں، تسبیح فاطمی ہے، آیت الکرسی ہے اور دیگر
اس لیے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد لمبے زمانے بیٹھتے ہیں اور وہ وظیفے پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر کے سنت پڑھتے ہیں۔ فقہاء نے اس کی تصریح کی۔ خود امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ، امام ابو حنیفہ کے استادوں میں سے، لیکن امام اوزاعی علیہ الرحمۃ اور امام اوزاعی کا شمار علیہ الرحمۃ محدثین میں ہے، فقہ میں اتنے زیادہ مشہور نہیں۔ تو امام اوزاعی علیہ الرحمۃ نے صاف طور پر لکھا ہے کہ ہم محدثین یہ دوا بیچنے والے کی طرح ہیں اور فقہاء یہ اطباء ہیں۔ فقہاء کرام یہ اطباء یعنی مرض کو پہچان کر کے کون سی دوائی کس مرض کے لیے اور کس کے لیے مناسب ہے، کون سی حدیث سے کیا مسئلہ نکل رہا ہے، کس طرح نکل رہا ہے، کس کے لیے ہے، یہ سارا جاننے والے فقہاء کرام رحمہم اللہ ہیں۔ خود امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو یہی فرمایا کہ تم طبیب ہو اور ہم تو صرف دوا بیچنے والے ہیں، کہ بھئی ڈاکٹر نے لکھ کر دیا تو اس الماری میں سے اٹھا کر کے دے دی، اس الماری میں سے اٹھا کر کے دے دی، اور کیلکولیٹر پر 2 + 2 = 4 روپے لے کر کے ہم نے گلے میں رکھ دیے۔ اشارہ کیا بہت باریک، جب کیلکولیٹر نے دماغ کو خراب کر دیا ہے کہ 2 + 2 کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو فقہاء کرام رحمہم اللہ نے نقل کیا ہے کہ فرض نماز کا مطلب کیا، جن نمازوں کے بعد سنن نہیں ہیں وہاں فوراً یہ اذکار، یہ دعا مانگنا ہے۔ اذکار ہیں تو ان اذکار کے بعد دعا مانگنا ہے، یہ ہے بعد الصلوات المکتوبات۔ اور جن نمازوں کے بعد سنن ہیں، ظہر میں ہے، مغرب میں ہے، عشاء میں ہے، تو ان میں پہلے سنتوں کو اور نوافل کو پڑھ کر کے پھر ان اذکار کو پڑھ کر کے دعا مانگنی، یہ ہے فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا اصل وقت۔ اور سمجھ میں آنے والی بات بھی ہے، اس لیے کہ نماز اہم ہے، چاہے سنت ہو چاہے نفل ہو، لیکن وہ اہم ہے اذکار کے مقابلے میں۔ تو الاہم فالاہم کے پیش نظر ظاہر سی بات ہے کہ پہلے سنتوں کو، نوافل کو پڑھنا ہے، پھر ان کے بعد اذکار اور پھر اس کے بعد دعا کو مانگنا ہے۔ لیکن اذکار پڑھتے ہیں تو دعا کو چھوڑ دیتے ہیں، دعا مانگتے ہیں تو اذکار چھوڑ دیتے ہیں، اور سنن غیر مؤکدہ اور نوافل کا تو ہمارے الا ماشاء اللہ کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ کہ بعد الصلوات المکتوبہ، فرض نماز کے بعد دعا یہ بھی یقیناً قبول ہوتی ہے، مانگنے کا اہتمام چاہیے۔ لیکن ہم تو ترتیب بنا کر کے آتے ہیں کہ میں پڑھ کر کے آؤں تو پھر ہو جانے کا، اس کو چھڑانے کی ترتیب ہوتی ہے نا، تو چھڑانے کی ترتیب میں دعا بھی نہیں رہتی، اذکار بھی نہیں رہتے، ادھر سلام پھیرا، ادھر مکھی کو اڑا کر کے چل دیے۔ اللہ معاف فرمائے، صحیح سمجھ دے۔ تو یہ اسی طرح حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جنت میں کچھ لوگوں کو بالا خانے ملیں گے، ایسے بالا خانے کہ اندر سے باہر کا نظر آئے گا، باہر سے اندر کا نظر آئے گا۔ ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها۔ کس کو ملیں گے ایسے عمدہ بالا خانے؟ اعدها اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ تیار کیے ہیں
لمن الان الکلام، بات چیت میں نرمی، سختی نہیں. لیکن اس کا مطلب کہ پھر سختی کرنے کا موقع ہو وہاں پر بھی سختی نہ ہو، یہ اس کا مطلب نہیں ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب العلم میں مستقل اس پر باب قائم فرمایا ہے کہ امام کو غصہ ہونا چاہیے. امام کو، معلم کو، مدرس کو، جو مقتدا ہیں اور اس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں تو ان کو کب غصہ ہونا چاہیے، یہ مستقل باب قائم کیا ہے. اور پھر آپ علیہ السلام کا وہ واقعہ نقل کیا ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام غصے ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق کو معاف نہ کرنے کی بنیاد پر. تو معلوم ہوا کہ غصے ہونے کے موقع پر غصہ، ہاں عام حالات میں کہ بس معمولی چیزوں پر چی بجبی، ناراضگی، غصہ، باتوں میں سختی، یہ نہیں. درگزر کا پہلو لمن الان الکلام، جو کلام کو نرم کرے. وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، کھانا کھلائے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، بیواؤں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو، فقیروں کو، جو ضرورت مند ہیں ان کو، اور جن کا نفقہ اس کے اوپر واجب ہے ان کو، بیوی بچوں کو. یہ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، روزوں کا اس کی زندگی میں معمول ہو کثرت سے. وَتَابَعَ الصِّيَامَ، فرض روزے تو ہر کوئی رکھتا ہے، لیکن فرض کے بعد عورتوں میں زیادہ ماحول ہوتا ہے نفلی روزوں کا مردوں کے مقابلے میں. لیکن بہت سارے مرد بھی ہیں. میں علی پور پڑھاتا تھا، ایک طالب علم تھے نوساری کے، ان کا نام الفوز الکبیر تھا، فوز الکبیر نام تھا. پابندی سے ہر پیر جمعرات کا روزہ رکھنے کا معمول تھا، چاہے گرمی کا موسم ہو چاہے ٹھنڈی کا موسم. طالب علم. ابھی ایک استاد لوناواڑہ کے ہمارے ساتھیوں میں سے ہے، امین القرآن پانپور میں پڑھاتے ہیں. ابھی بھی پیر جمعرات کا 13، 14، 15 کا معمول ہے. بہت سارے اللہ کے بندے کہ جو اس نفل روزوں کا اہتمام کرتے ہیں. تو وَتَابَعَ الصِّيَامَ، وہ سمجھا رہا ہوں کہ نفل روزوں کا اہتمام ہو جن کی زندگیوں میں. اور آخری وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، لوگ کھراٹے کھینچ رہے ہوں اور یہ اس وقت اللہ کے سامنے آہوزاری کر رہے ہو نمازوں میں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بالا خانے تیار کی. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اسلام لانے کے بعد بھی ان کا ایک بڑا مقام رہا ہے صحابہ کرام کی جماعت میں، اور اسلام سے پہلے یہود کے بڑے ماہر علماء میں سمجھے جاتے تھے. یہ اسلام لائے تھے، ان کا بھی عجیب قصہ ہے. آپ علیہ السلام کی خدمت میں یہودی آئے اور یہ اس وقت اسلام لا چکے تھے. یہودی کا پورا وفد آیا تھا، جماعت آئی تھی. آنے سے پہلے انہوں نے پوری بات بتا دی تھی، القصہ مختصر، اور یہ ان کو چھپا دیا تھا آپ علیہ السلام نے. اور پوچھا تھا آپ علیہ السلام نے کہ بھئی عبداللہ ابن سلام تم میں کیا مقام رکھتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے بتایا خیرنا وابن خیرنا، اعلمنا وابن اعلمینا، کہ ہم میں سب سے بڑے بھلے آدمی اور بھلے آدمی کے بیٹے، ہم میں سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر وہ اسلام لے آئے تو؟ کہ ہو نہیں سکتا، ہم اللہ کی پناہ ان کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ اسلام لے آوے۔ آپ علیہ السلام نے بلا لیا کہ آ جاؤ، اور انہوں نے حاضر ہو کر کے کلمہ پڑھا۔ تو اب دیکھو یہ یہودیت جو ہمارے اندر بھی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، شرنا وابن شرنا، کہ یہ تو سب سے بدترین ہے اور بدترین کے بیٹے ہیں۔ ہماری فیور میں کوئی بات کرے، سمجھا رہا ہوں، یہ یہودیت جو ہم میں ہے، ہماری فیور میں بات کرے، ہمارے گن گاوے کہ مفتی مشتاق صاحب تو کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں، تو پھر اس کی تعریف کے پہاڑ باندھ دینے کے، چنے کے جھاڑ پر چڑھا دینے کا، اور جہاں کچھ اپنی مرضی کے خلاف فتویٰ ملا کہ کچھ لینے دینے کا نہیں ہے، خالی بھپکا ہے، الف کا نام بھالا بھی نہیں آتا، کس نے بٹھا دیا ہے، یہ ہمارے اندر ہے، وہ میں سمجھا رہا ہوں، یہ یہودیت ہے۔ لیکن ہم لوگ سمجھتے نہیں۔ عبداللہ ابن سلام وہ ہے، توریت کے پورے حافظ تھے۔ کہتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائے، اور جو آپ کی زبان مبارک سے سب سے پہلے میں نے کلمات سنے، وہ کلمات کیا تھے؟ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الناس اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ یہ بھوکوں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، ضرورت مندوں کو۔ وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو۔ آج یہ بہت ہو رہا ہے، بہت، یعنی اللہ معاف فرمائے۔ اور مجھے تو بہت سابقہ پڑتا ہے۔ میں پانپور تھا، ایک صاحب میرے پاس مسئلے کے لیے آئے، ان کے بھائی کے بارے میں نے پوچھا تو کہا 6 مہینے سے بھائی کا منہ نہیں دیکھا ہے اور بول چال نہیں۔ یہ دوستوں سے اچھا تعلق اور رشتہ داروں سے، یعنی اجانب سے تعلقات کو مضبوط کرنا اور اقارب سے دوری اختیار کرنا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور آج یہ ہو رہا ہے۔ سیٹنگ کیا ہوگا دوست کو پتا ہوگا، لیکن سیٹنگ کیا ہوا باپ کو اور بھائی کو گھر میں پتا نہیں ہوگا۔ یہاں انویسٹ کیا ہے، یہاں انویسٹ کیا ہے، یہاں یہ اپنوں نے سیٹنگ کیا ہے، یہاں یہ سیٹنگ کیا ہے۔ دوست کو پتا ہوگا لیکن بھائی کو پتا نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ وصلوا الارحام، صلہ رحمی۔ وافشوا السلام، سلام کو عام کرو، خوب رواج دو، پورا سلام ہو، صحیح سلام ہو۔ حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ کے یہاں تو جب کوئی سلام کرتا تھا اور مصافحہ کر کے اور اس کا سلام ٹھیک نہیں ہوتا تھا، خود میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ مصافحہ میں اس کا ہاتھ اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ اس کے سلام کے الفاظ کو صحیح نہ کروا دے۔ میں نے خود دیکھا ہے۔ یہاں ہمارے یہاں تو فون پر میں کیا معلوم، السلام علیکم، کیا معلوم کون سی جلدی ہے۔ پورا سلام 30 نے کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پہاڑ کے پہاڑ لگ جائیں گے نیکیوں کے، لیکن نہیں ہے۔ یہ السلام علیکم یہودی آپ علیہ السلام کو کہتے تھے،
کہ تم پر موت ہو، السلام کا مطلب، اور سلام کا مطلب سلامتی. کتنا فرق ہے، بین تضاد ہے دونوں میں، کہاں سلامتی اور کہاں موت، اور ہمیں اس کا احساس نہیں. تو سلام عام ہو، صحیح کلمات ہوں، مکمل سلام ہو. بہت سارے جواب WH لیتے، ان کو سلام کا جواب واٹس ایپ پر دینے میں بھی وقت نہیں ہے. WH بہت سارے www.com وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے. بٹھا دو چوپالوں پر، ٹی سینٹروں پر، دیکھو کتنا وقت ہے ان کے پاس. بہت سارے اردو میں بھی wow.com wow. مجھے تجربہ ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میرے واٹس ایپ میں ابھی آپ کو دکھاؤں، کیونکہ میں سلام بہت عام کرتا ہوں نا، تو مجھے جوابات ملتے ہیں اور اہل علم سے. یہ بڑی تعجب کی میرے لیے چیز ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو افشوا السلام. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے سنا تھا، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے. سچ کہتا ہوں، عادت ڈال کر دیکھو کیسا مزہ آتا ہے اس وقت اللہ سے راز و نیاز کرنے کا. اور اللہ یعنی سورہ فاتحہ بھی آپ پڑھیں گے نا، مزہ آئے گا، ایک لطف آئے گا، کیف محسوس ہوگا. جب تک گڑ نہیں کھائیں گے، گڑ کی مٹھاس کا میں کتنی بھی کہوں کہ میٹھا ہے نا، کولہاپوری ہے نا، پیور ہے نا، دیسی ہے نا، لیکن جب تک آپ چکھیں گے نہیں، وہاں تک اس کی مٹھاس کا آپ کو احساس نہیں ہوگا. کرنے کی چیز ہے. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، امر کا صیغہ ہے، گرچہ یہاں امر وجوب کے لیے نہیں ہے، لیکن ترغیب. لوگ سوئے ہوئے ہو تو یہ 4 کام کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تدخل الجنت بسلام، آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، سلام کو عام کرو، تہجد پڑھو، جنت کی راہ ہموار. تدخل الجنت بسلام. ہمارے حضرت دامت بہت وجد میں آ کر کے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور بار بار اس کو پڑھتے جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں مجھے تو اتنا مزہ آتا ہے حدیثوں کے پڑھنے میں، اور دوران درس، دوران خطبہ، دوران تقریر حضرت بار بار حدیث کے الفاظ دہراتے جاتے ہیں کئی مرتبہ. یہ اور واقعی چیز بھی ایسی ہے. یہ تہجد، اور تہجد کے اٹھنے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول دعائیں ہیں وہ بھی بڑی اہم ہیں. اٹھ کر کے وضو کر کے 4 رکعت نماز پڑھ لی، اللہ توفیق دے، آسان فرمائے، مدد فرمائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تہجد شروع کرنے سے پہلے آپ سے منقول اذکار بھی بڑی اہمیت کے حامل ہے اور بڑے جامع. تہجد شروع کرنے سے پہلے آپ 10 مرتبہ اللہ کی پاکیزگی بیان فرماتے تھے. سبحان الملک القدوس یہ 10 مرتبہ پڑھتے تھے. سبحان اللہ وبحمدہ 10 مرتبہ پڑھتے تھے. کہ اتنا سارا ٹائم کہاں سے لانے کا؟ ہاں، یہ اس کا جواب ہے کہ اتنا سارا ٹائم کہاں سے لانے کا. 5 منٹ میں 4 رکعت پڑھ لی نا، پھر واپس سو گئے کہ ابھی تو 6:25 کو فجر کی نماز ہے. 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے تھے، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھتے تھے، 10 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے. اور جو اصل مجھے بتانا ہے آگے وہ، اور 10 مرتبہ آپ علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے.
اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ. بڑی جامع دعا ہے اور دنیا اور آخرت سب کو سمیٹ لیا ہے اس دعا میں. اے اللہ میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں دنیا کی تنگی سے. ہم کو تنگی سب کو پریشان کر رہی ہے، جس کے پاس ہے اس کو بھی پریشان کر رہی ہے، اور وہ بھی سمجھتا ہے کہ ابھی دنیا کم ہے، تنگی ہے. روزی کی تنگی، گھر کی تنگی، معاش کی تنگی، اہل و عیال کی تنگی، دل کی تنگی، ذہنی تنگی، یہ سب اس میں شامل ہے. قبول ہو گئی، پھر دیکھو کوئی تنگی آپ کو تنگی محسوس نہیں ہوگی، اور تنگی ہوگی ہی نہیں. 10 مرتبہ اگر پڑھے گا اور ابھی آیا کہ وہ گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ بندے کے مانگنے سے دنیا کی تنگی دور نہیں کریں گے؟ اور روزانہ 10 مرتبہ مانگے گا تو پھر کوئی تنگی پیش آ ہی نہیں سکتی ہے. دنیا کی ساری تنگیاں ختم ہو جائے گی، کوئی تنگی نہیں رہے گی. حکمرانوں کے اعتبار سے بھی کوئی تنگی نہیں رہے گی، اور اپنی نجی معاملات میں بھی کوئی تنگی نہیں رہے گی، اور اپنے اجتماعی معاملات میں بھی کوئی تنگی نہیں رہے گی. اور آگے وضیق یوم القیامہ، قیامت کے دن کی تنگیاں، حساب میں سختی، یہ تنگی ہے. نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملنا، یہ تنگی ہے. پل صراط کا تیزی سے نہ گزارنا، یہ بھی تنگی ہے. اول وہلہ میں جنت میں داخلہ نہ ملنا، یہ بھی تنگی ہے. وضیق یوم القیامہ، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ. اے اللہ میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ثم یفتتح الصلاۃ، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرماتے تھے. ایک اور روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ منقول ہے تہجد کے موقع پر، سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ کی پاکی، اللہ کی تعریف، اشہد ان لا الہ الا انت، اللہ کی وحدانیت کی گواہی، استغفرک لذنبی، میں آپ سے اے اللہ اپنے گناہ کی معافی چاہتا ہوں. ظاہر بات ہے اللہ معاف کرنے، خود اللہ تعالیٰ آیا تھا اس سے پہلے والی روایت میں گزشتہ کہ کون ہے جو مجھ سے معافی چاہے اور میں معاف کر دوں. تو جب بندہ معافی چاہے گا تو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے، خود اللہ ہی پکار رہے ہیں. اس وقت ہم اللہ سے یہ کہہ دے استغفرک لذنبی، اور سب کے لیے معافی مانگنے کے لیے نستغفرک لذنوبنا. پھر آگے واسألک رحمتک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتا ہوں. گناہ معاف ہو گئے، رحمت کا مستحق بن گیا، اللہ تعالیٰ نے رحمت سے نواز دیا، اب چاہیے کیا؟ اس کے بعد رب زدنی علما. آپ علیہ السلام تہجد کے موقع پر یہ فرما رہے رب زدنی علما. اور بڑی اہم دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے. علم نافع، علم صحیح، حفظ کے اعتبار سے، فہم و فراست کے اعتبار سے، اس دعا کی برکت سے انسان کو علم نافع ملے گا، غیر نافع اس سے خود بخود ہٹتا جائے گا.
اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کریں گے. وہ علم نافع یاد بھی رہے گا، جو اس کے حق میں نافع نہیں ہوگا اللہ یاد بھی نہیں رکھائیں گے. ہمارے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کتنے زبردست مفسر اور محدث، ہر فن میں حضرت نے لکھا ہے، کوئی فن حضرت نے لکھنے میں باقی نہیں رکھا ہے. منطق میں بھی لکھ دیا ہے نا، عقائد میں بھی لکھ دیا ہے، جو خشک فن سمجھے جاتے ہیں. لیکن حضرت بسا اوقات اپنے پاس اپنے متعلقین اور چاہنے والوں کا نام بھی بھول جاتے تھے. پوچھنا پڑتا تھا کہ تمہارا کیا نام. ہمارے حضرت بہت مرتبہ سناتے، حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب حضرت کے خانقاہ کے خاص آدمی، حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی شفیع صاحب، کبار علماء، ان سب کو تعجب بھی ہوتا تھا کہ یہ حضرت کا اتنا قریب اور حضرت نام بھول گئے. وہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو چیز نفع بخش نہ ہو اس کو اللہ تعالیٰ یاد بھی نہیں رکھوائیں گے. میموری میں کتنا بھرنے کا، جو فائدہ والا ہو اس کو بھرنے کا، نہ فائدہ والا اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں، کہ کھوٹا میموری بھر کر کے اس کو پھر ایسا کہ جام ہو جاوے اور ہینگ ہو جاوے. تو میموری میں بھی رب زدنی علما کے ذریعے سے غلط نہیں آئے گا. یہ میموری میں غلط نہیں آئے گا کہ جس کی وجہ سے پھر صحیح آنے والا بھی رک جائے. رب زدنی علما، لیے اس کو پڑھنے کا اہتمام. اور یہ آیت کا نزول آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک طرح کی تسلی کے لیے اللہ نے نازل فرمائی ہے. وحی نازل ہوتی تھی اور وحی کو یاد کرنے کے لیے جو حضرت جبرائیل قرآن لے کر کے آتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بسا اوقات وحی کا بوجھ اتنا ہوتا تھا کہ سخت ٹھنڈی کے زمانے میں آپ کے پیشانی مبارک سے موتیوں کی طرح پسینہ ٹپکتا تھا اس بوجھ کی وجہ سے. بسا اوقات اونٹ پر سوار ہوتے، اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، اتنا بوجھ. لیکن قرآن کو یاد کرنے کے لیے آپ علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، لا تحرک لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانہ. کہ آپ جلدی مت پڑھو، آپ پر شاق، آپ کی مشکل، آپ کی تکلیف دو گنی ہو جاتی ہے. ہم اس کو برداشت نہیں کرنا چاہتے. جبرائیل جب وحی لے کر کے آئے صرف سن لو، یاد کرانا بھی ہماری ذمہ داری، اور پھر آپ کی زبان سے جاری کروانا بھی اس کی ہماری ذمہ داری، الفاظ بھی جاری کروانا ہماری ذمہ داری، اور اس کی تشریح اور توضیح جاری کروانا یہ بھی ہماری ذمہ داری. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہ آپ جو تدبیر اختیار کر رہے ہیں حفظ کے لیے، ان تدبیروں کو چھوڑ کر تدبیر دعا کو اختیار کیجئے. وقل رب زدنی علما، تاکہ اس تدبیر دعا کی برکت سے ان ساری تدبیروں سے آپ مستغنی ہو جائیں گے. لیکن محنت چھوڑنے کی نہیں، ہاں کہ چلو اب خالی رب زدنی علما مانگو. اللہ تعالیٰ اس رب زدنی علما میں محنت بھی دے دیں گے. تو یہ رب زدنی علما. پھر آگے جو جامع دعا ہے، آپ علیہ السلام تہجد کے موقع پر یہ پڑھ رہے، وہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اس کی کس قدر ضرورت. رب لا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ میرے دل کو ہدایت سے سرشار کرنے کے بعد اب کجی کی طرف تھوڑا بھی مائل مت کرنا. آپ علیہ السلام امت کی تلقین اور تعلیم کے لیے آپ سے تصور نہیں تھا
لیکن اللہ کی عظمت شان کے پیش نظر کہ اللہ سب چیزوں سے مستغنی ہے، ڈرتے رہتے تھے آپ علیہ السلام، اس لیے کہ اللہ ہدایت سے سرشار کرنے کے بعد، نوازے جانے کے بعد میرے دل میں ذرہ برابر بھی کجی نہ آئے اور مجھے اپنی طرف سے خاص رحمت سے نواز دے۔ آپ تو بن مانگے دینے والے، بن مانگے کثرت سے دینے والے ہیں، تو میں تو آپ سے مانگ رہا ہوں۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ علیہ السلام تہجد شروع فرماتے تھے۔ یہ یاد کر کے ان کو پڑھنا چاہیے، اور پھر وقت بھی ملے گا انشاءاللہ۔ وقت نہیں ملے گا ایسا نہیں ہے۔ کتنی سبحانک اللہم، دیکھو گے سیکنڈ گن لو گھڑی میں دیکھ کر کے، میں پڑھتا ہوں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک لذنبی واسألک رحمتک رب زدنی علما رب لا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ شاید 15 سیکنڈ سے زیادہ نہ ہو تو یہ، لیکن جامعیت تو دیکھیے کتنی اہم دعا ہے۔ تو راتوں کی عبادت، اس لیے کہ راتوں کو سیر جلدی ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام کو 7 آسمان تک، 7 آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے آگے کیا معلوم کتنا آگے، مکہ معظمہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے اوپر، پھر اوپر، پھر اوپر، کب کتنے دیر میں ہوا؟ صبح واپس مکہ معظمہ میں آ گئے۔ تو جلدی سفر، اسی لیے اب دیکھو ٹرک والے اکثر راتوں کو ہی، دن میں آرام کر لیتے ہیں، راتوں کو چلاتے تاکہ رات کو، اور طی عرض ہوتا ہے، حدیث میں بھی ہے، خود روایت میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے، تم راتوں کو سفر کیا کرو، یعنی منزلیں کثیر دور تھوڑے وقت میں طے ہو جاتی ہے اور انسان کو تھکن کا احساس نہیں ہوتا۔ جیسے ظاہری سفر میں یہ ہیں، ویسے باطنی سفر، اللہ کے قریب ہونے کے لیے جو سفر ہے وہ رات کی اس نماز میں جلدی سے سیر ہوتا ہے اور بندہ اللہ کے بہت زیادہ مقرب ہو جاتا ہے۔ اور روایت ہے، مسلم شریف میں روایت ہے، عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ بندے سے انتہائی قریب ہوتے ہیں۔ روایت کے کلمات بھی ہے، عن عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الاخر۔ اللہ تعالیٰ بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتے ہیں، رات کے آخری چھٹے حصے میں ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّن يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُن، اگر تو اس گھڑی میں اللہ کے ذکر کرنے والوں میں سے ہو سکتا ہے تو ہو جا، اور ہم غفلت میں ہوتے ہیں۔ اللہ بندے سے قریب ہوتے ہیں، کتنا شاندار مقام۔ ہم دنیا کے جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، واللہ عالم وہ بڑے ہیں کہ نہیں ہیں، ان کے اندر بڑے ہونے کا ملکہ ہے کہ نہیں، لیکن ایک ہے وحدہ جس کو بڑا سمجھ لیا گیا ہے، وہ خود کسی کے قریب آوے تو پی ایم میرے پاس آئے ملنے کے لیے، میرے گھر پر آئے اور میری لڑکی کے سر پر ہاتھ پھرا کر کے گئے اس کی شادی کے موقع پر، بہت باریک اشارہ کیا، واللہ عالم۔ اللہ بندے سے قریب ہوتے ہیں، بندے کو قریب نہیں ہونا، اللہ قریب ہوتے ہیں۔ فی جوف اللیل الاخر فإن استطعت ان تكون ممن يذكر الله فكن۔ اللہ نصیب فرما دے اور ہمیں اللہ تعالی اس سیر میں جو اس کی طرف ہے
اپنا مقرب بنا کر کے بہت جلدی سے پہلے جیسے مجاہدات کی اب ہمارے اندر طاقت نہیں، ریاضات کی طاقت نہیں ہے، اللہ اپنے فضل سے بہت آسانی سے اپنی رحمت کی رسی ڈال کر کے ہم کو اپنا قریب بنا دے، اور اس کے لیے جو یہ مختصر سے اعمال ہیں ان اعمال کو کرنے والے بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے جب امت کا ایک گروہ ہو جائے گا، امت کی پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ مزید انشاءاللہ آئندہ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن فہمی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ دلوں میں بس جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اے اللہ امت کی مغفرت فرما، اے اللہ امت کی لغزشوں سے خطاؤں سے، اے اللہ سیئات سے درگزر فرما، اے اللہ ستاری کا معاملہ فرما، پوری امت پر ستاری کا معاملہ فرما، اے اللہ امت کی ہدایت کا فیصلہ فرما، اے اللہ امت کی اصلاح کا فیصلہ فرما، اے اللہ امت کی حفاظت فرما، اے اللہ امت پر رحم فرما، اے اللہ امت کے حق میں تدبیر فرما، دشمنوں کی تدبیروں کو، ان کے عزائم کو، ان کے منصوبوں کو، ان کے مکروں کو اور قیدوں کو اور ان کے بنائے ہوئے قانونوں کو اے اللہ ختم فرما، ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما، اے اللہ ان کی پالیسیوں کو، عزائم کو، منصوبوں کو، مکروں کو، قیدوں کو، ارادوں کو اور اے اللہ ان کے بنائے ہوئے قانونوں کو اے اللہ ختم فرما، ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے سامنے فرعون کو اور فرعونیوں کو غرق کر کے بنی اسرائیلیوں کی آنکھیں آپ نے ٹھنڈی فرمائی، اے اللہ ہم آپ کے لاڈلے نبی کے امتی ہے، اے اللہ دشمن کو ہماری آنکھوں کے سامنے ختم فرما کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما، انہیں مقہور فرما، انہیں مغلوب فرما، ان کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل فرما، اے اللہ امت کی مدد فرما، امت کی مدد فرما، اے اللہ اس ملک کو، اس ملک کے مسلمانوں کو، اس ملک کے مسلمانوں کی قیامت تک کی نسلوں کو عالم میں قیامت تک ہدایت کے اور اسلام اور ایمان کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، اے اللہ اے اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی خیر کی دعائیں مانگیے وہ سب ہم سب کو، ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما، اے اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور اور فتنوں سے حفاظت چاہی ان سب سے ہم سب کی، ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما،
اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے مشائخ کی عمروں میں بے انتہا برکتیں نصیب فرما، ان کا سایہ پوری امت پر اور ہم کمزوروں پر تا دیر باقی رکھنا۔ اے اللہ ان کا وجود امت کے لیے فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے مشائخ کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمته۔